السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج ہمارے ساتھ مولانا سراج علی صاحب موجود ہیں، جو کہ فلکیات کے ایک ماہر استاد ہیں۔ فلکیات، ریاضیات میں ان کو کافی عبور حاصل ہے۔ اس سے پہلے بھی ریاضیات، فلکیات پر یہ کافی کورسز کرا چکے ہیں، اور آج کل جو ہے آن لائن کورسز کرا رہے ہیں، جس سے پوری دنیا سے لوگ ان سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو آج ہم ان سے کچھ سوالات کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پوری دنیا میں اس وقت کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ہر بندہ خوف زدہ ہے، تو اسی سے متعلق ہمارے پاس کچھ سوالات ہیں جو ہم ان سے پوچھیں گے۔ تو سب سے پہلے تو میں ان سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسے کہ یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ وائرس، یہ آخر یہ وائرس ہے کیا؟ لوگ اس سے اتنے کیوں خوف زدہ ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، یا ایھا الناس کلوا ما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ میرے پیارے بھائیو دوستو، اللہ رب العزت کا پیارا فرمان ہے کہ اے لوگو، پاک چیزیں کھاؤ، حلال چیزیں کھاؤ، اور شیطان کی تابعداری نہ کرو۔ تو اصل میں یہ ایک انسانی پھیلایا ہوا ایک مصنوعی وائرس ہے، جو کہ باقاعدہ انتہائی تیزی سے دنیا میں پھیلا ہے، اور یہ وائرس گویا کہ انسانوں کا بنایا ہوا ہے۔ قدرتی کوئی وائرس طاعون کی طرح یا ہیضے کی طرح کوئی وبا نہیں ہے۔ اچھا، تو مولانا سراج صاحب، میں آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ایسا کیا ہے، مطلب اس وائرس میں، کہ کیوں اتنی تیزی سے پھیل رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجوہات، چونکہ دنیا کے خاص کر جو اس وقت دو ممالک ہیں، ان کے اندر معاشی جنگ چل رہی ہے، سرد جنگ چل رہی ہے، چین اور امریکہ، اور ان کی سرد جنگ کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا اس کے اندر پس رہی ہے۔ اور اس وائرس کو دراصل امریکہ نے چین میں پھیلایا، اور پھر وہاں سے پوری دنیا میں اس کا پھیلاؤ ہوا، اور اب جو ہے گویا کہ اس سے بہت سارے ممالک متاثر ہو رہے ہیں، اور خاص کر وہ ممالک متاثر ہو رہے ہیں جو کہ بہت زیادہ امریکہ کی دشمنی میں یا اس طرح کی امور سے متعلق ہے، اور امریکن، خاص کر امریکن دشمن کنٹریز اس کے متاثر ہیں بہت زیادہ۔ اچھا، اب تک کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اس وائرس سے جو ہے بچے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں، تو کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں، بوڑھے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وائرس کا سب سے بڑا شکار کس طرح کے لوگ ہیں؟ اس وائرس کا سب سے زیادہ شکار تو جو سامنے آئے ہیں اس وقت تک، وہ سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو حرام غذا کھاتے ہیں، خاص کر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، کتے کا، سور کا، بلی وغیرہ کا، ان چیزوں کا جو گوشت کھاتے ہیں، تو وہی لوگ سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور خاص کر وہ لوگ جن کا معاشرہ پاک صاف نہیں ہے اور وہ گندگیوں میں مبتلا ہیں، وہ لوگ اس سے سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، خاص کر زنا وغیرہ سے میں جو لوگ ملوث ہیں، جو ممالک زیادہ جن میں یہ چیزیں عام ہیں، تو وہ ممالک ان سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں۔ اور اچھا مسلم ممالک خاص کر ماشاءاللہ انشاءاللہ اس سے متاثر نہیں ہوں گے، کیونکہ مسلم ممالک جو ہے ان کے اندر صفائی اور طہارت زیادہ ہے، یعنی کھانے پینے کی چیزوں میں زیادہ تر، اور گندگی بھی اتنی عام نہیں ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلم ممالک کو خطہ جو دیا ہے وہ خطہ معتدلہ ہے، یعنی اتنا سرد خطہ نہیں ہے، اور یہ سرد ممالک میں زیادہ پھیلتا ہے۔ اچھا، تو ویسے تو میرے خیال سے شاید ہی کوئی ایسا ملک بچا ہو جہاں پہ وائرس نے حملہ نہ کیا ہو، تو تقریباً سارے ہی ممالک اس سے متاثر ہیں۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سب سے زیادہ متاثر کون سے ممالک ہوئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، لیکن شمالی نصف کرہ جو ہے، یعنی شمال کی طرف بر اعظم شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، شمالی امریکہ، بر اعظم ایشیا، یورپ، یہ تو متاثر ہوئے ہیں، لیکن جنوب ابھی تک اس سے متاثر نہیں ہوا ہے، بر اعظم آسٹریلیا، جنوبی امریکہ وغیرہ، ساؤتھ افریقہ، کیونکہ وہاں بھی سخت ترین گرمیاں چل رہی ہیں، وہاں بھی گرمیوں کا سیزن تقریباً ختم ہونے والا ہے، تو گرمیوں ہی کا سیزن ہے، تو وہ لوگ اس سے متاثر نہیں ہو سکتے۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ یہ وائرس اب جیسی یہاں گرمیاں بڑھیں گی شمال کی طرف، تو جنوبی نصف کرہ کی طرف یہ وائرس پھیلتا جائے گا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا گرمی سے یہ وائرس ختم ہو جائے گا؟ جی، تقریباً اس کے لیے درجہ 35 درجہ سینٹی گریڈ گرمی جہاں جب بڑھ جائے تو 30 سے لے کر 35 کے درمیان یہ وائرس وہاں خود بخود ختم ہو جاتا ہے، اور اس کی کوئی اتنے اثرات نہیں پھیلتے، کوئی اتنا وہ زیادہ متاثر کن نہیں ہوتا یہ۔ تو ناظرین، یہ تھے مولانا سراج علی صاحب۔ ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے کہ انہوں نے ایک وقت نکالا اور ایک اہم موضوع کے اوپر جو ہے ہماری رہنمائی کری، اور ہمیں اس موضوع کے بارے میں، اس کرونا وائرس کے بارے میں کافی اچھی معلومات دی ہے۔ تو ہم ان کا شکریہ ادا کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔